حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور عبادت۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بھی بے مثل تھی۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی گئی کبھی اس کے دینے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ کپڑے بھی اتار کر دیتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات آندھی کی طرح ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے 2 پہاڑوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھیڑ بکریاں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دے دی۔ اس نے اپنی بستی میں جا کر کہا کہ بھائیو جلدی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اتنی خیرات کرتے ہیں کہ اپنی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اونٹ اور گھوڑے اور بھیڑ بکریاں غنیمت میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب اللہ کے واسطے غریبوں کو دے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دلا کر وہاں سے لوٹے، راستے میں غموار لوگ لپٹ گئے اور مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اتار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا کہ بھائیو تم میری چادر تو دے دو، اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو تم سب کو دے دیتا، پھر تم مجھ کو دل کا کمزور نہ پاتے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے، جو ہمارے حساب سے 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دم اللہ کے واسطے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان رکھتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ دعائیں بہت مانگتے، نماز خوب دل لگا کر پڑھتے اور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رکھتے اور جمعہ کے دن کا روزہ بہت ہی کم چھوڑتے۔ قرآن پاک بہت پڑھتے اور اللہ کی محبت میں روتے اور قاریوں سے پرواہ کر سنا کرتے۔ اپنے گھر والوں کے حقوق بڑی احتیاط سے ادا کرتے، یہاں تک کہ 9 بیویوں کی موجودگی میں بھی کسی کے حق میں فرق نہ آنے دیا اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور سب کو خوش رکھتے، ذرا بھر کسی کے حق میں کمی نہ آنے دیتے۔ باری باری بڑے انصاف کے ساتھ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے اور اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے اور ان کے حق ادا کرتے۔ حق پرستی اور انصاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کے احکام جاری کرنے میں اپنا ہو یا غیر کسی مجرم کی رعایت اور لحاظ نہ کرتے، یعنی شرعی سزا دینے میں رحم نہ کرتے۔ خوش بیانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شیریں تھی کہ زبان پاک سے گویا پھول اور موتی جھر رہے ہیں۔ معمولی سی بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بڑے بڑے معنی رکھتا تھا، الفاظ کم اور مطلب بہت زیادہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش بیانی سے عربی لوگ جو پرلے درجے کے جاہل اور ہر دھرم تھے، چند روز میں حیوان سے انسان بن گئے، یہاں تک کہ عرب کے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تابع داروں کو دین اور دنیا کا بادشاہ بنایا اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کو تخت حکومت سے گرایا اور ان کی جگہ غریبوں کو بٹھایا۔ عرب لوگ جو کہ خوش بیانی میں بڑے مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش بیانی کے سامنے عاجز اور ناقص ہوئے۔ زبان مبارک ایسی میٹھی کہ دشمن بھی غلام بن گئے۔ مہمان نوازی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر اور بے مثل تھی۔ مسلمان ہو یا بے ایمان، ہر ایک مہمان کی بہت خدمت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ مہمان کی خدمت اور خاطر کرنا دین اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ 4 کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی کہ اچھی طرح کھلایا پلایا اور ان کے آرام کے لیے بستر بچھوا دیا۔ رات کو ان میں سے ایک کو بد ہضمی ہو گئی اور بستر پر ہی گند نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے اور نامعلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، چل بھاگ نکلو۔ اسی وقت وہ چلے گئے اور ایک ہار سونے کا بھول گئے۔
وہ اس کو لینے کے لیے آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہار دے دیا اور فرمایا بھائیو، کیا تم میں سے رات کو کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی؟ مجھے تمہاری تکلیف سے رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی دیکھ کر انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اے سچی نبوت تیری شان عظیم، اے نبوت کا دعویٰ کرنے والو، دجالو، لوگوں کو لوٹ لوٹ کر کھانے والو، خدا کے قہر سے ڈرو، اور اے جھوٹے نبیوں کے ماننے والو، توبہ کرو، خاتم الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرو، خدا کی پکڑ سے بچو، بے ایمانی کو چھوڑ دو۔